مومنین کرام کی جو آیت میں نے پڑھی، جب 2 محرم کو حسین مظلوم کا قافلہ اس مقام پہ پہنچا اور رہوار امام رک گیا، اس کے بعد امام نے یہاں کے لوگوں کو بلا کر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کوئی نام بتایا، کسی نے کوئی نام بتایا، آخر میں جب پتہ چلا کہ ہاں یہ زمین کربلا ہے، مرتبہ امام نے فوراً یہ آیت پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد امام نے یہاں پر خیام نصب کیے، ادھر سب سے پہلے آپ نے غازی ابوالفضل عباس کا خیمہ دیکھا، جانتے ہیں کیوں؟ جب شاہ امام نے کہا بادشاہ عباس یہیں پہ ہمیں رکنا ہے، تو مرتبہ شہزادی زینب نے مولا حسین کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ میرے بھائی یہ تو بتاؤ، یہ تو صحرا ہے، یہاں پر ہم رہیں گے کیسے؟ یہاں پر خیمے لگیں گے، یہ صحرا ہے۔ لیکن امام نے کہا زینب پریشان نہ ہو، سب سے آگے عباس سناتا زینب مطمئن ہو کے بیٹھ گئی کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا عباس اگر موجود ہے، میرا عباس اگر محافظ بن کر رہے گا تو زینب کی رضا بھی سلامت رہے گی۔ زینب عزیزانی گرامی، یہاں یہی مقام میں آپ نے دیکھا، یہاں غازی ابوالفضل عباس کا خیمہ، اس کے بعد آپ نے دیکھا مولا حسین کا خیمہ، مولا حسین کے بالکل پہلو میں جناب زینب کا خیمہ ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ ارے جناب زینب مولا حسین کے دیدار کے بنا رہ نہیں پاتی، جانتے کتنی محبت کرتی تھی شہزادی زینب؟ جب اب دعا ہے نا جناب زینب کا جناب عبداللہ سے، بس یہی شرط رکھی تھی کہ دیکھو میری شرط یہ ہے کہ روزانہ میں اپنے بھائی کی زیارت کا ہوں، یہ مجھے نہیں معلوم 10 محرم کے بعد زینب کس طرح زندہ رہی، بس کٹے ہوئے سر کو دیکھتی تھی، کہتی تھی میرا حسین۔ بعد آپ نے دیکھا پیچھے امام سجاد کا خیمہ، ادھر جناب قاسم کا خیمہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ تو آپ کو بتانے کے لیے دکھایا گیا، ورنہ میں بھی ایک منظر پیش کرنے لگا ہوں۔ یہاں جناب زینب کا خیمہ ہے، اس کے درمیان تمام بیویوں کے خیمے ہیں، ان بیویوں کے خیموں کے بعد امام سجاد کا خیمہ ہے۔ آپ روایات میں سنتے ہیں نا، مجھے نہیں معلوم شہزادی زینب نے کس طرح جب خیموں میں آگ لگی نا اپنے سجاد کو جلتے خیموں سے اپنے پشت پر، یہی وہ مقام ہے، یہاں نہیں روکے تو کہاں روکے، یہی وہ مقام ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی، جب خیموں میں آگ لگی، علامہ قادری کہتے ہیں کہ جب تسبیح دیکھیے نا آپ نے، اگر یہیں پر میدان میں آپ تسبیح کو یوں توڑ دیں تو دانے کیسے بکھرتے ہیں؟ قاضی نور اللہ شوستری نے لکھا کہ جب خیموں میں آگ لگی نا، جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، خیموں سے بچے نکل کر ایسے بھاگ رہے تھے، ادھر ظالموں کے گھوڑے، وہ کہتے کہ اللہ جانے نہیں معلوم کتنے بچے خیموں میں جل کے مر گئے، کتنے بچے گھوڑوں کی ٹانگوں، کتنے بچے جب خیموں میں آگ لگی، نہ جانے کہاں بیٹے بڑے ادب سے رہیے گا، نہ جانے کہاں پر کون سا بچہ گرا، نہ جانے کہاں پر کس بچے کے پشت پہ گھوڑے کی ٹانگ پڑی، نہ جانے کس خیمے کی راکھ کس میدان میں کس جگہ پہ آ کر گری۔ عزیزان گرامی، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ نے باہر جائیں گے نا، وہاں پر ایک مقام ہے جہاں پر حسین کی یتیمہ جلے ہوئے دامن میں آگ لگی تھی، بھاگ رہی تھی، شبر ملوم تازیانہ لے کے بڑا کہ بچی یہ گوشوارے، یہ گوشوارے مجھے دے دے۔ عزیزان گرامی، میں تمام کر رہا ہوں مصائب کو، یہ خیام حسینی ہے، آپ نے دیکھا ہے خیام میں آگ لگی، تمام بیویاں رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ قیام کے جہاں قیام حسینی وہاں بیٹھے ورنہ چلے، کس بیوی کے خیمے کے پاس آپ بیٹھے، اللہ جانے کس مقام کے خیمے کے پاس آپ بیٹھے ہو، اور یہاں سے آپ جائیے کچھ دور پر جس سامنے ٹیلہ زینبیہ ہے، مصائب تمام کروں گا یہاں سے، ٹیلہ زینبیہ ہے،
خیموں میں آگ لگنے سے پہلے زینب نے جب دیکھا میرا موج آیا میدان میں، عزیزان گرامی کو منظر پیش کروں چونکہ شاید آخری مجلس ہو، اس کے بعد کل آپ چلے جائیں گے، اللہ جانے کس کو دوبارہ یہاں آنا نصیب ہوگا۔ بس آخری کربلا کے اندر یہ مسائل سن لیجئے عزیزو۔ کربلا کے میدان میں آپ نے سنا ہے نا کہ مقام وہ آیا کہ جب حسین گھوڑے کی پشت پر کبھی دائیں گر رہے تھے کبھی بائیں گر رہے تھے، جانتے ہیں کیوں؟ وجہ سنیں گے؟ قاضی اللہ شوستری نے لکھا وجہ کیا تھی؟ جب تیروں کی بارشیں ہو گئی، جب نیزے مار دیے گئے، جب تلواروں کے زخم آ گئے، اب ایک مرتبہ حسین گھوڑے کی سین پہ تھے، سنان آگے بڑھا، بھالا لیا، بھالا لے کر امام کی دائنی پسلیوں میں مارا، اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے۔ دوسرا ظالم آگے بڑھا، بھالا لیا، امام کی بائیں پسلیوں میں مارا۔ تاریخ میں لکھا، قاضی اللہ شوستری لکھتے ہیں جب دونوں بھالے امام کے شکم میں گئے، پسلیوں میں گئے، دونوں بھالے الجھ گئے، ظالم ادھر سے کھینچتا تھا، امام بائیں جانب پھرتے تھے، ظالم دائیں طرف کھینچتا تھا، زور لگایا، بالوں کو کھینچا، امام کی پسلیاں ٹوٹی، جنت البقیع کا رخ کیا، کہتے اماں میری ایک طرف کی پسلیاں ٹوٹی، میری دونوں پسلیاں تصور کیجیے یہ ٹیلے زینبیہ نے کل آپ نے دیکھا خط لگا امام حسین کتنا قدموں کا فاصلہ، جہاں رہبر نے امام کو اپنی سین سے اتارا تھا وہ جگہ نہیں تھی جہاں امام کو قتل کیا گیا، نہ وہ تو اور دور ہے۔ جانتے ہوا کیا؟ جب ظالم خنجر لے کے قریب آیا وہ چاہتا تھا کہ امام کو کہ سر کو تن سے جدا کرے، ظالم کہنے لگا کہ اگر یہیں پہ سر کو تن سے جدا کیا تو حسین تو شہید ہوں گے، زینب رہ جائے گی، زینب رہ جائے گی۔ جانتے کیا کیا ظالم نے؟ ظالم نے امام کے بالوں کو پکڑا، زلفوں کو پکڑ کے کھینچنا شروع کیا، کھینچتا ہوا جب قتل کا دیکھیے نا اپنے تصور کیجیے، قتل کا میں پہنچا، لیکن مرتبہ امام کے سینے میں سوار ہوا، عجیب روایت پڑھی ہے، کسی نے پوچھا چھوٹے امام سے بتائیے آپ کے بابا کو، آپ کے جد کو کسی قتل کیا گیا یا سامنے سے قتل کیا گیا یا جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے ایسے نیزہ مارا گیا؟ امام نے جانتے کیا جواب دیا؟ امام نے رونے لگے اور روکے کہا میرے بابا کو تیر ظالم نے پہلے نیزہ لے کے امام کے یہاں مارا، خنجر سے سامنے سے کاٹنا چاہا، رگے خوش دل نہ کٹا، ایک مرتبہ زلف کو پکڑا، تم نے خنجر تھا بس آخری روایت مجلس تمام، جتنا دل چاہے رو لینا، چہرہ ضربوں میں امام کے سر پر سے جدا کیا۔ جانتے کیسے؟ جب ظالم نے زلف کو پکڑا اسے پشت پہلا خنجر مارا، امام نے مدینہ کا رخ کیا، کہنے لگے نانا میری امت نے پیاسا مار دیا، جب دوسری ضرب ماری، پہلا ضربوں میں جدا کیا سر کو، جب دوسری ضرب ماری امام نے ایک مرتبہ نجف کو رخ کیا، کہ بابا تیرا لاڈلا حسین، جب تیسری ضرب ماری ایک مرتبہ آواز دی بھیا حسن تیرا پیارا بھائی مارا جا رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا جب چوتھی ضرب ماری ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کیا، پھر کہا تین مرتبہ اماں تاریخ نے لکھا اس کے بعد چوتھی ضرب کے بعد پانچویں ضرب سے لے کر 13ویں ضرب تک ظالم خنجر مارتا گیا، امام نے نہر فرات کا رخ کیا، ہر ضرب میں کہتے تھے عباس کا لاشا نہر فرات کا ضربہ میرے نیچے گر گیا، مولا موت نے مجبور کر دیا۔